بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور تیاری کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس مہینے کے روزے اور اعمال کا صحیح ادراک دین کی روشنی میں بے حد ضروری ہے تاکہ ہم سنت پر عمل کریں اور بدعت سے بچیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے کے 3 دن یعنی سفید دنوں 13، 14 اور 15 کے روزے رکھتے تھے، اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی شعبان کے روزے رمضان کی تیاری اور روحانی افزائش کے لیے ہیں۔ 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے سفید دنوں یعنی ایام بیس کے روزے کہلاتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہیں۔ نیت صحیح ہو تو یہ روزہ نفلی اور بہت فضیلت والا عمل ہے، اور کچھ لوگ 15 شعبان کو شب برات کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے اسی رات لکھے جاتے ہیں، اور اس رات خاص عبادت یا بدعت کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن قرآن پاک میں سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی شب قدر کا تعلق صرف رمضان کی آخری 10 کی راتوں سے ہے، اور 15 شعبان کو تقدیر کے فیصلے کے حوالے سے کوئی قرآن یا صحیح حدیث نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سفید دنوں کے روزے رکھنا بہت بہتر عمل ہے، اور اس روزے میں کوئی بدعتی رسم یا افسانوی عقیدہ شامل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نیت ہرگز نہ کریں کہ 15 شعبان جو ہے یہ شب برات ہے، یا تقدیر کے فیصلے اسی رات کو کیے جاتے ہیں، یا پھر مرنے والوں کے لیے کوئی مخصوص کھانے یا چمکدار رسمیں کرنی چاہیے۔ یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں نماز شب زیادہ پڑھتے تھے، یعنی شعبان میں نماز شب اور روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ رمضان کی تیاری بھی ہے اور روحانی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 15 شعبان شب برات ہے تو ایسا نہیں ہے، شب قدر رمضان میں آتی ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے 15 شعبان کو ہوتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ بات قرآن اور حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ مرنے والوں کے لیے کھانے پکانا یا چراغاں کرنا یہ سب بہت ضروری ہے یا یہ ہمارے دین میں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اور اگر آپ 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیس یعنی سفید دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، تو اگر آپ اس نیت سے رکھتے ہیں تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اور اب یہ 5 پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کہ 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے رکھیں، اور نیت ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھا جا رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، شب برات کے افسانوی عقائد پر عمل نہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ، عبادات جیسے نماز، صدقہ اور قرآن کی تلاوت، دعا اور نفل کے روزے رکھیں۔
چوتھا پوائنٹ، مفقود یا فوت شدہ افراد کے لیے خیرات، صدقہ اور دعا کرنا بہت بہتر ہے، نہ کہ کوئی مخصوص کھانے پکانا یا لائٹس جلانا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں پوائنٹ، اپنی تیاری رمضان کے لیے کریں، روحانی اور جسمانی دونوں طور پر۔ اور شعبان کا مہینہ اور 15 شعبان کا روزہ ایک فضیلت والا اور سنت کے مطابق عمل ہے، بشرط یہ کہ نیت صحیح ہو۔ شب برات اور دیگر افسانوی عقائد پر عمل کرنا بدعت ہے اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔